الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم ہر ایک انسان کی ضرورت اور ہر ایک انسان کا مقصد رکھا ہے۔ تعلیم ہی وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر شعور آتا ہے اور انسان تعلیم کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا تعارف بھی ہوتا ہے تعلیم سے، اور جو مین مقصد ہے تعلیم کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، وہ تعلیم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تعلیم و تعلم یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں میں اگر کوئی خیر، بھلائی، کامیابی آ سکتی ہے تو وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان دو طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو مقصودی ہے، اور دوسری تعلیم وہ ہے جو مقصودی نہیں لیکن ضروری ہے۔ مقصودی تعلیم وہی کہلاتی ہے کہ جس سے انسان اپنے اللہ کو پہچانے اور اس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کرے۔ ضروری تعلیم وہ ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کے اندر چلتا پھرتا دنیا کی چیزوں اس سے روشناس ہوتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، اور پھر ان کے حقائق کو، ان چیزوں کی سمجھ کر اس کے بعد ان کو استعمال میں لاتا ہے اس طریقے سے۔ تو مقصودی تعلیم بھی ضروری ہے، اور غیر ضروری تعلیم سمجھیں کہ جو ہماری دنیا کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں اس کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ ایک آج کے دور میں بالخصوص ایک بہت واضح سے فرق کے طور پہ یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ بھئی دینی تعلیم اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کو لوگ بالکل ایک سمجھیں کہ ایک بہت دوری والا معاملہ سمجھتے تھے، اور دوسرے ان دونوں کے درمیان بہت ایک اختلاف سمجھا جاتا تھا کہ شاید جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دنیاوی تعلیم یا حاصل کرنے والوں سے بالکل کوئی جدا، کوئی انوکھا کوئی سسٹم اور نظام ہے، یا دنیاوی حاصل کرنے والے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بالکل مقابل اور ایک متصادم چیز سمجھی جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ آج کل کے دور میں کچھ ماحول اس طرح سے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ اس علم کو، جس کو عصری علوم کہا جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے اس نہج کے اوپر اپنا حاصل کر رہے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ کہ اس میں ذرا سا تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہ بھی وہی مقصودی علم بن جاتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیں جو دینی علوم ہیں وہ تو قرآن سے شروع ہوتا ہے، حدیث، اور پھر اس کے ساتھ فقہ اور باقی جتنی بھی مسائل اور جس سے ہم سارے علوم سیکھتے ہیں یہ تو۔ لیکن یہ جو اسکول اور کالج یونیورسٹی کے اندر جو سکھایا جاتا ہے، اگر اس میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نیت، وہ درست کر لیں، اور نیت درست کرنے کے بعد اس کا طریقہ صحیح طور پر ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے دوران میں گناہ کو بیچ میں راستہ نہ دیں، تو یہی وہ بڑی تعلیم ہے کہ جس سے انسان اللہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور دنیا بھی اس کے اوپر کھل جائے گی، اور اس کے اوپر آخرت کے راہیں بھی کھل جائیں گی، اور وہ اللہ تک بھی پہنچ جائے گا۔ اسی سوچ اور اسی فکر اور اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ جو اسکول، مسلم گرامر اسکول کے نام سے جو اسکول ہے، اس کے اندر میری بھی اس بندے کی یہی سوچ تھی کہ کسی طریقے سے ان بچوں کے دل و دماغ، سوچ کے اندر اس چیز کو اتنا زیادہ اجاگر کیا جائے، اور ان کو اتنی کچھ صلاحیت ان کے اندر پیدا کی جائے کہ وہ انگلش بولنے کے اندر بھی ماہر ہوں،
انگلش بطور زبان کے ہو، جس کو انسان سیکھ کر دنیا کے سارے انسانوں تک تبلیغ کر سکے، بول سکے، اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کر سکے، جبکہ ان کے اندر تربیت اتنی عمدہ اور اعلیٰ ہو کہ اس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ کو پہچان لے، اس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنے دین سے واقف ہو جائے، اور اس تربیت کے ذریعے سے اس کے اندر انسانیت کا وہ اعلیٰ اور عمدہ جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ آ جائے۔ چھپا ہوا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ الحمدللہ یہ جو ٹیلنٹ ٹی وی کے نام سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا نام رکھا گیا ہے، اور اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ٹیلنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ہم پیدا کریں، اور بچوں کے اندر اس تک پیدا کریں کہ ہر بچہ اپنی پیدائشی مقصد کو بھی سمجھ سکے کہ میرا پیدائشی مقصد کیا ہے۔ پیدائشی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ پیدائشی مقصد ہے، لیکن مقصد کے حصول کے لیے بھی انسان کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق جو آپ نے دیے ہیں امت کو، اس اخلاق کو نہیں اختیار کریں گے تو اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے تو دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ تو میری سوچ یہ تھی کہ ہم علماء کو اور اس طبقے کو اسکولوں کے اندر اور کالج یونیورسٹی کے اندر آ کر ان بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دی جائے اور بہترین سے بہترین ان کی تربیت کی جائے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط قسم کے ارادے اور مکمل طور پہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ جب میدان میں انسان آتا ہے نا، کوئی رکاوٹ اس کے اندر پھر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عزم راسخ ہو تو دیتی ہے صدا خود منزل، حوصلہ ہو تو کوئی راہ دشوار نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ اگر ہم اس مضبوط ارادوں کے ساتھ کسی بھی لین کے اندر آتے ہیں نا، تو اگر ہم اس میں اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر آئیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کے اندر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو سائڈ پہ رکھیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو یقینی طور پہ ناکامی ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے، اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ اگر انسان روشنی لینا چاہتا ہے اور اپنے جو ہے نا مستقبل کو، مطلب یہ کہ ایک بہترین مستقبل بنانا چاہتا ہے، تو بہترین مستقبل تو وہی ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کریں گے، سنتوں کو ایک ایک بچے کے اندر سنتوں کے اتنا مضبوط کر کے راسخ کر دیا جائے، ڈال دیا جائے کہ بچہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو کون سی ایسی بڑی چیز ہے کہ اگر بچہ اتنا اچھے طریقے سے اگر وہ عمل اس کے اندر آ جائے اور سنتوں پر عمل کرے، وہ افسر بھی ہوگا تو سنت اس سے ہاتھ سے نہیں جائے گی، وہ اگر ملازم ہوگا تو سنت اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، وہ اگر کہیں بھی کسی محکمے کے اندر بھی ہوگا نا تو سنتوں پر عمل ہوگا۔ اور یہ کہاں سے سیکھتا ہے انسان؟ اس ابتدا سے سیکھتا ہے، ان اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دینی مدارس سے سیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں اور اسکول و کالج کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، فرق انسان کی اپنی ذہن کا پیدا کردہ اختراع ہے اور اس کے غلط طریقہ تعلیم ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے سامنے نمونہ بنیں اور اچھے دینی سوچ کے حامل بن کر سامنے آئیں، اور طریقہ بھی ہمارا اچھا ہو، اور ہمارے اپنے جسم کے اوپر بھی ہم نے اگر سنت کو اپنا سجایا ہو اور سنت کے لبادے میں آئے ہوں، تو ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ کچھ بولنے سے اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں دیکھ کر جو ہے نا وہ سیکھتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوگی ہمارے اسکول کالج کے اندر بھی اور ان ابتدائی بچوں کے اندر بھی، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کیا کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو یہی ارادہ ہے اور یہی عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو بہت بڑی سطح پر لے کر جائیں گے اور پورے ملک کی سطح پر اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ مسلم گرامر اسکول اسی عزم اور ارادے کا نام ہے جو اللہ کے بھروسے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے شروع کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعائیں ہوئیں اور انشاءاللہ سب حضرات کا تعاون ہوا تو اس کو لے کر چلیں گے۔ ہم بچوں کو اپنے والدین کے لیے ایک سرمایہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو عمدہ نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری یہی سب کو دعوت بھی ہے اور یہی سوچ ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو جب اسکول کے اندر لائیں گے تو ہم اس بات کا انشاءاللہ عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ ایک عمدہ اخلاق کا نمونہ اور پیکر بنا کر آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہیرو کی شکل میں سامنے آئے گا، زیرو کی شکل میں نہیں، ہیرو کی شکل میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عزائم کو بھی تکمیل تک پہنچائے۔